نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير دم ذریعہ علاج۔ آج ہم اس کا آخری ٹاپک کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی زیادہ عاجزی اور شکرانے کے جذبات کے ساتھ، اور واقعی یہ کتاب جتنی فائدہ مند ہے پڑھنے سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ایسے ہی ہے نا، بہت سارے لوگوں نے یہی کمنٹ دیے کہ جب یہ کتاب دیکھی تھی تو یہ کام سا بکلٹ لگا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد اب یہ اتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ اب ہر روز اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہماری ضرورت بن گیا ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ کر دوں، ہمارے کچھ ساتھی آج نئے بھی ہیں۔ اس کتاب میں سب سے پہلے تو ہم نے جادو کا علاج دیکھا، وجہ، وجوہات، اور یہ کتاب علاج سے زیادہ کچھ تھی، وجوہات، اور الحمدللہ ہم نے اس کو بہت ہی سکون سے پڑھا ہے، کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں تھی، اور اللہ کرے کہ یہ کتاب اب ہماری زندگیوں میں اس طرح اثر رکھے کہ ہماری ساری قلبی، روحانی، جسمانی اور ہر طرح کی بیماریاں اور تکلیفیں دور ہو جائیں اس کے ساتھ۔ تو جادو کا ٹاپک بہت طویل تھا اس کا، الحمدللہ اس کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ٹاپک تھا نظر لگنا، نظر بد، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی، الحمدللہ اس کے مختلف چیزوں کو دیکھا۔ تیسرا ٹاپک تھا جنوں کا چمٹنا، یہ بھی عام ہے، آسیب ہو گیا، اس نے اس کو پکڑا اور یہ ہوا، تو جنوں کے علاج کی طریقے کچھ دیکھے۔ پھر چوتھا تھا نفسیاتی بیماریاں، سائیکولوجیکل ڈیزیزز، جس کے نام پہ آج سائیکاٹرسٹوں کو ہم نے کافی زیادہ مالدار کیا ہوا ہے، اور لوگ جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا خوبصورت علاج ہے، اور ہم نے اس میں تقریباً نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کے 28 ڈفرینٹ ذریعے دیکھے تھے۔ پھر اس کے بعد پانچواں تھا اس کا اندرونی اور بیرونی زخم، زخم سب کو لگتے ہیں، اور بچوں والے گھر میں بچوں کو بڑے لگتے ہیں، ہم نے اس کا علاج دیکھا تھا قرآن سنت سے۔ پھر مصیبت کا علاج دیکھا، غم اور پریشانی کا علاج، تکلیفوں کا علاج، مریض خود اپنا علاج کرے، پھر مریض کی عیادت کے وقت کیا کیا جائے، اور پھر نیند میں بے چینی اور گھبراہٹ کہ نیند نہیں آتی تو کیا علاج ہو، اور پھر اس کے بعد بخار کا علاج، اور بچھو اور سانپ کے ڈسنے کا علاج، پھر غصے کا علاج، کوئی رہ گئی یہ بیماری پیچھے، حسد کا علاج بھی ہم نے اس میں پڑھا تھا، پھر کلونجی کے ذریعے علاج، شہد کے ذریعے علاج، اور زمزم کے پانی سے علاج، اور آج ہم اس کا آخری ٹاپک شروع کر رہے ہیں، دل کی بیماریوں کا علاج۔ آئیے پڑھتے ہیں، اس کتاب کو کھول لیجئے، پیج نمبر 36 ہے۔ دل تین طرح کے ہیں، پہلا ہے قلب سلیم، دوسرا ہے مردہ دل، اور تیسرا ہے بیمار دل۔ اگر آپ اس کو نمبرز دینا چاہیں نا، تو پہلے نمبر پہ دیں گے قلب سلیم، دوسرے نمبر پہ دیں گے بیمار دل، پھر دیں گے مردہ دل، کیونکہ دل سلامت ہو تو بالکل صحت مند ہے، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مر ہی جاتا ہے۔ یہ تین سٹیپ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ان کو۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ شورى آیت 88 سے 89 میں فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ امیجن کریں، اس وقت آپ کو اپنے بچوں سے جتنی امیدیں ہیں، اور بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری امید تھی لیکن تم نے یہ نہیں کیا، تم نے تو میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ اسی طرح مال سے بھی ہمیں بڑی امیدیں ہوتی ہیں، جب مشکل آئے گی مال کام آئے گا، لیکن ایسی بیماری آ گئی مال ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، علاج ہی کوئی نہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا علاج سارا مال دے کر بھی نہیں ہوگا، تو پھر بندہ مال کو کہتا ہے تف ہے تجھ پہ، میں نے ساری زندگی تجھے اپنا آپ دیا، آج تو میری زندگی میں ایک دن بھی بڑھانے کا ذریعہ نہ بنا۔ تو قلب سلیم کیا ہے؟ آدمی ایسا دل لے کر قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہوگا تو وہی نجات حاصل کرے گا۔ قلب سلیم یہ ہے کہ ہر ایسی خواہش سے دور رہے، ہائی لائٹ کیجئے گا اس جملے کو۔ قلب سلیم کیا ہے کہ ہر ایسی خواہش سے دور رہے جو احکام الہیہ کی مخالف ہو، یعنی اللہ کے حکموں کی مخالف۔ نی بڑی بات ہے اس میں۔ صحت مند دل کس کا ہے؟ جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور خواہشیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ہوا، خواہش، اور ایک ہے ہدن، ہدایت، ہدایت کے راستے کی رکاوٹ ہدن، ہوا۔ تو قلب سلیم ایسی خواہشوں سے دور ہے جو اللہ کے حکموں کی مخالف ہوتی ہیں، اور ہر قسم کے شبہ سے دور رہے۔ دوسری بات، یعنی آپ 1 2 3 لکھیں اس جملے کے اندر،
قلب سلیم کی پہلی تعریف خواہشوں سے دور. کون سی خواہشیں؟ جو اللہ کے حکموں سے بندے کو دور لے جائیں، جس خواہش کو پورا کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے. دوسری اس کی علامت کیا ہے؟ ہر قسم کے شبہ سے دور رہے. یاد رکھیے شک شبہ بہت بڑا مرض ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کے اندر پہلا پیغام یہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت و تقوی والوں کو ملے گی. پتہ کیا چلا کہ جب دل میں شک آ جاتا ہے نا تو انسان کتاب سے ہدایت نہیں لے سکتا. کتاب سے ہدایت لینے کے لیے دل کو ہر شک شبہ سے پاک رکھنا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے جس ڈاکٹر کی دوا پہ شک ہوتا ہے نا، اس سے صحت کوئی نہیں ملتی. جس کھانے پہ آپ کو شک پڑ جائے نا کہ یہ بیمار کر دے گا، پھر آپ کھا کے بیمار ہو ہی جاتے ہیں. تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو شک سے پاک کر دے، شبہوں سے پاک کر دے. جو آپ کی خبر کے مخالف ہو، یعنی جو خبر آپ کو مل چکی اس میں آپ کو شک آ گیا، لہٰذا وہ بندگی میں غیر اللہ کی شرکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا فیصلہ تسلیم کرنے سے دور رہے. دہراؤں ان ساری چیزوں کو. قلب سلیم کون سا؟ ایسی خواہشات کا مخالف جو اللہ کے حکموں کے خلاف لے جائیں. نمبر 2، شبہ سے پاک. وہ شبہ کس چیز میں؟ جو خبر آ چکی. خبر کیا ہمارے پاس؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ قرآن، قیامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، یہ نبا ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی خبر کیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ اس دنیا سے بچ بچا کے گزرتے ہوئے جو جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا. تو اس خبر سے شک ڈال دیتا ہے شیطان. نہیں کوئی نہیں قیامت آنی، ایسے ہی کہتے ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو قلب سلیم میں شک نہیں ہے. تیسری چیز، بندگی میں غیر اللہ کی شرکت سے پاک. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ماننے والا. اور چوتھی صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا فیصلہ تسلیم نہیں کروں گا. ریجیکٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے سوری تم جو مرضی کہہ دو لیکن میں اللہ کے نبی کی حدیث یا آپ کی دلیل کے بغیر آپ کی بات ایکسیپٹ نہیں کروں گا. کتنا پیارا ہوتا ہے قلب سلیم. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنا دے. مختصراً اس کی صفات درجہ ذیل ہیں. آپ اس میں 4 وہ لکھی ہیں، اب اس میں آگے بھی جمع کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہر لحاظ سے غیر اللہ کی شراکت سے محفوظ ہو، بلکہ اس کی بندگی خالص اللہ کے لیے ہو. 6 ہو گئے ہیں جملے. 7واں، ارادہ، محبت، توکل، جھکاؤ، پوشیدہ عبادت، خوف، امید اور ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو. پسینے آ جاتے ہیں اس عمل کو کرتے کرتے. عمل کرنے بہت آسان ہے، لیکن عمل کو ریاکاری سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. اخلاص لانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو قلب سلیم میں ہر چیز بس اینڈ پہ ایک نقطے پہ جاتی ہے اور وہ ہے اللہ. پھر اگلی اس کی صفت، اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. خود سے پوچھے ہاں ذرا، انی احبک فی اللہ کتنی دفعہ لوگوں کو کہا ہے، کیا واقعی میری محبت اللہ کے لیے تھی؟ تو پھر چھوٹی سی بات پہ دل کی ٹوٹ گیا، پھر چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے اس کو چھوڑ کیوں دیا، پھر اس کی چھوٹی سی خرابی دیکھی تو اس سے بالکل بے نیاز کیوں ہو گئے؟ نہیں، جب اللہ بیچ میں آ جاتا ہے پھر بندے کی اپنی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. پھر اگلی صفت، بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ سگی اولاد ہے، کام ایسا کر رہی ہے یا کروا رہی ہے جو اللہ کو نہیں پسند، تو کہہ دو انا براء منکم. سورہ ممتحنہ میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنی پوری برادری کو کہہ دیا تھا، قوم کو، تم جو کرتے ہو کرو، میں تم سے بے نیاز ہوں، کیونکہ تم وہ کرتے ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. تو کیا میرا آپ کا بغض اپنے پیاروں کے ساتھ اللہ کے لیے ہے؟ بیٹا تم میری جان ہو، لیکن اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں. تم نے فجر نہیں پڑھی، میں تمہیں ناشتہ دینے سے بے نیاز. تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، میں تمہارے ہر دکھ سکھ سے بے نیاز. کر کے تو دیکھیں، یہ ہے ایمان کی انتہا. ایک اور حدیث ہے، کہیں آگے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی یا سنیں گے، کہ جس نے 4 چیزیں اپنے اندر رکھی فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان پورا ہو گیا. اور اس میں یہی 2 چیزیں ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. پورے دین کا ایک خلاصہ ہے، عقیدے کے اندر یہ ایک رکن ہے کہ آپ کی میری محبتیں اور ہماری نفرتیں یا بغض اللہ کے لیے ہو. میں کہتی ہوں میں وہ بک پڑھا دوں نا اگر آپ کو، تو پسینے نہ چھوٹ جائیں تو جو مرضی کر لیں.
کسی نے ایک دفعہ کہا اس بک کو پڑھا دیں، میں نے کہا ذرا اس کو اندر سے کھول کے تو پڑھیں، تو جب انہوں نے ان کے ٹائٹل دیکھے تو کہیں گے نہیں ابھی نہیں یہ پڑھانی۔ آج ہم پوری سوسائٹی، اپنا خاندان دیکھیں، معاشرہ دیکھیں، رشتہ داریوں کے مقام، معیار، دوستیاں لیانے اس اصول سے ٹوٹے میں۔ کیا کریں پھر رشتہ داری رکھنی پڑتی ہے، کیا کریں بچپن کا ساتھ ہے، کیا کروں پھر سسرال کا معاملہ ہے نا، پھر کیا کروں بیٹی کا سسرال ہے، اتنے خدائیں ہمارے، اور سب کو خوش کرتے کرتے ایک اللہ کو کہتے ہیں چلو کوئی نہیں اللہ تو اپنا ہی ہے، وہ مان جاتا ہوتا ہے، مان لے گا۔ یاد رکھیے یہ عقیدے، اور یہی چیز ضرورت لاتی ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہی اس راستے سے جب اللہ یہ دیکھ لیتا ہے یہ میرا ہے، فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے حکم کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرے گا، اور اس کو کچھ نہیں اچھا لگتا۔ بلال کیا تھے؟ کالے حبشی، لیکن سینے سے لگایا محمد رسول اللہ نے، کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، کیوں؟ الحب فی اللہ۔ اور ابو لہب سگا چچا، ایک طرف سے سگا تھا ایک سے نہیں تھا۔ سگے چچاؤں میں کتنے تھے اللہ کے نبی؟ جی کون؟ ابو طالب، صرف ابو طالب ماں اور باپ دونوں سے سگے تھے، باقی سب کوئی ماں سے تھے کوئی نیچار سے۔ عبد المطلب کی 5-6 بیویاں تھیں، ان سے یہ اولادیں تھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی محبتوں کا قبلہ دیکھیں۔ یہ دل ٹوٹتا ہے اس سے، آپ کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا، فلاں میرا دل توڑ گیا، فلموں میں تو بڑا ہی ٹوٹتا ہے اور ناولوں اور افسانوں میں بھی ٹوٹتا ہے۔ دل توڑیں اللہ کے لیے، میں کیا کروں، تو میری بہن ہو، پر سوری میں تمہارے لیے یہ نہیں کر سکتی، میں بہت خوش ہوں لیکن میں اس خوشی میں رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ جس دن بندے کو یہ جرت مل جاتی ہے نا، یقین کریں اللہ کی مدد بھی اس کے بعد ہی آتی ہے، اور لوگ آپ سے خوش بھی تبھی ہوتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا راز ہے، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے نا تو واقعی پہ شرک کرتے ہوئے صرف وہ دنیا کے فائدے لینے کے لیے اس میں آ جائیں، تبھی اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، پھر آخری عمر میں روتے ہیں کوئی نہیں خوش ہوا، بیماریاں لگ گئیں۔ لوگ اس دن خوش ہوں گے جس دن آپ ان کو اللہ کے لیے خوش اور اللہ کے لیے ناراض۔ بظاہر کڑوی ہوتی ہے، دوا کھائیں کڑوی، آپریشن کروائیں جوٹ پڑتی ہے، لیکن اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں ہمارے اپنے گھروں میں ایسے ہوں گے، ہر ایک کے خاندان میں ہوں گے، لوگ کبھی گلہ نہیں کرتے وہ شادیوں میں کیوں نہیں آئے، بھائی ان کو کیا کہیں، یہ تو اپنے سگے بہن بھائیوں کے گھر نہیں آتے جب کچھ ہو، کوئی گلہ ہی نہیں کرتا، امید ہی نہیں، لوگ آپ سے امیدیں ہی نہیں لگاتے غلط چیز کی۔ ہم جیسے لوگوں سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، پھر ہم آدھی پوری کرتے ہیں آدھی نہیں کرتے، تو جو کی بھی ہوتی ہے نا وہ بھی ہمیں ماری پڑتی ہے۔ ایک کی پوری کراتے ہیں دوسری کی نہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی ادھر تو چلی گئی تھی میرے پاس نہیں آئی۔ بس یہ 2 کشتیوں کا سوار تو کبھی نہ پہنچا نہ کہیں پہنچے گا۔ تو قلب سلیم، پورے کا پورا دل، اللہ میں آپ کو دے کے آئی ہوں، آپ کے لیے لائی ہوں۔ دیکھیں آپ نے کبھی کسی کو گفٹ دینا ہو نا تو آپ اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، باکس نہ خراب ہو، اس کی لک اچھی رہے، پیکنگ کر کے رکھی، اور بچہ ذرا اس کا ریبن کھینچ دے یا اوپر سے کاغذ پھاڑ دے جان نکل جائے گی۔ سنبھالتے، کیک دینا ہو کسی کو کہتے خبردار اس کو ہاتھ لگائے یا میں نے کسی کو دینا ہے، ٹوٹی ہوئی چیز تو کوئی نہیں دیتے۔ اور کوئی آپ کو گفٹ دے کھولیں تو اندر سے ٹوٹے ہوئے مگ نکلیں، ڈنڈیاں کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کٹ پڑے ہوئے لگے صاف کے پرانے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے تو آپ سوچیں گے کہ یہ مجھے ہی دیا یا کسی اور کو دینا تھا۔ تو جب اللہ کو ہم اپنا دل دیتے ہیں، کبھی آپ نے میں نے سوچا اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے خراب چیز کسی نے دی ہو نا تو بندہ اس کو کسی کے سامنے کھولتا بھی نہیں، یا دینی ہو یا دی ہو تو کہتے چھوڑو کسی کو پتہ نہ ہی چلے۔ کسی کی بات بہت پہلے کی سنی، انہوں نے کہا شادیوں میں گفٹ دینے جو مرضی ہو دیو، نام نہ لکھو، بس ہاتھ میں دیکھ لیں گے آئے تھے کچھ تھا، کھولیں گے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا دکھاوے کو دینا تو اب کیا کریں، پھر ہر شادی پہ دینا پڑتا ہے، کس کس کو دیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ آپ اور میں اپنے دل سے پوچھیں کہ جب اللہ کے پاس میرا عمل، میرے دل، میرے کام جاتے ہیں تو کیا وہ ٹوٹے پھوٹے نکلتے ہیں یا خوبصورتی سے نکلتے ہیں؟ ساری زندگی دنیا کے اندر ہم پرفیکشن کا شکار ہونے کی خواہشوں میں جیتے ہیں، عبادتیں ٹوٹی ہوئی، نمازیں ٹوٹی ہوئی، دین کے کام ٹوٹے پھوٹے، آدھے دل کی کوششیں، لکھ لیں اس کو بات، ہاف ہارٹیڈلی کبھی قلب سلیم نہیں بنیں گے۔ ہول ہارٹیڈ، آپ بلکہ اس کا انگلش ترجمہ ہی یہ لکھیے، قلب سلیم کا انگلش ہول ہارٹیڈلی، پورے دل۔ ہم تو 10 دل بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، کبھی چمکتے ہوئے، کبھی اچھلتے ہوئے، کبھی لٹکتے ہوئے، دل دل دل۔ تو اللہ کو وہ دل دینا ہے جو ہر علائش سے پاک ہوگا، اور اللہ آپ کا میرا ایسا دل بنا دے۔ پھر اس کے بعد اگر دے تو اللہ کے لیے دے۔ ہم کیوں دیتے ہیں؟ وہ بھی تو دے گئے تھے نا، وہ 50 دے گئے تھے، اس پہ 1 لگا کے کیا من کر دو،
وہ 100 دے گئے تھے 101 کر لو. اب پتہ نہیں یہ رواج ختم ہوا کہ نہیں. میں نے سنا بھی ہے، میرے ذہن میں تھوڑی تھوڑی شباہت ہے کہ پہلے دور میں لوگ شادیوں میں 101 دیتے تھے. بھئی یہ کیا کہتے، وہ 100 دے گئے تھے نا 10 سال پہلے میرے بیٹے کی شادی میں، تو میں نے کہا ایک بڑھا دو. تو وہ 10 سال میں 100 روپے کی ڈیویلیوشن کتنی ہوگی یہ کسی کو نہیں پتا. تب 100 روپے کا ہو سکتا ہے آدھا تولہ سونا آتا ہو، آج ایک کا چائے کا کپ نہیں آتا. تو یہ ہوتا ہے، لوگ گنتے ہیں کب دیا کیا دیا. آپ نے کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے. میرا اونلی فار مائی لاٹ. پھر دے کے بھول جائے، یاد نہ رکھے کہ اچھا وہ کدھر، وہ کاپی کدھر گئی جو بچے کی شادی پہ بنی تھی. کئی لوگ کہتے ہیں وہ شادی میں فلاں کو بلانا ہے، ارے چھوڑو کیا کرنا. کہتے ہیں اتنی شادیوں میں دیا ہوا نہیں ہے. 500 روپے پر ہیڈ دے کے کم از کم 4-5 ہزار تو دے کے ہی جائیں گے نا. اب ان کو بلا لو، پچھلے کھاتے تو پورے کر دیں. اور ہمارا ایک بابا تھا، اسے میں نے بہت کچھ ویسے سیکھا ہے. وہ بڑا باتیں سناتا تھا اپنے گاؤں کی نا. تو وہ کہتا ہے بی بی جی پنڈ سے لڑائیاں پی جاندیاں، تیرے کر میں ورتیا سی تو کی ہے ورت کے گیا. وہ اس طرح کی ٹون تھی اس کی بابے کی. بڑا سچا بندہ تھا، اللہ اس کی بخشش کرے. لیکن سچ بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں دیتے. اللہ کے لیے دیے بھول جائیں، امید ہی نہ رکھے. ہم کہتے ہیں اس کو دو جو آپ کو بھی دے. ادھر آیا تھا اس کو. اور چھوٹا چھوٹا کھانا پینا، اسمائل. آپ نیبر کو بھیج دیں، اللہ کے لیے بھیجیں. آپ بھیج دیں اس بندے کو، راہ جاتے کو کھلا دیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ دل کو سلامت کرے گا. پھر اسی طرح اگر روکے تو اللہ تعالیٰ کے لیے روکے. نہیں دینا اس کو. کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ اس کو دوں گی تو یہ اس کا مس یوز کرے گا، یہ اس کو استعمال کر کے گناہ کرے گا. نہیں دینا میں نے. اس وقت نہیں دوں گی کیونکہ اس وقت دینا رسم ہے. اس وقت نہیں دوں گی کیونکہ میں نے نہ یہ رسم توڑی تو سارے ہی غم کے مارے دیں گے. آپ دیکھیے آج ہماری شادیاں لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں. کیا کریں پھر، دینا تو ہے نا. تو بھی نہ دیجیے. آج دینا کوئی گھر والے سے سنبھالے بھی نہیں جاتے. آپ دیکھیے پارٹی ہال میں اگر شادی ہو رہی ہے، میرج ہال ہے، اور وہ وقت جس وقت عورتوں کی گھر والوں کی اپنی مت ہی ماری ہوتی ہے، لالا کے اس کو لفافے پکڑا رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی شادیوں میں سنا ہے. ہمارے ابھی ریسنٹلی بھی کسی کا مجھے پتا چلا کہ ماں لڑکے کی تھی یا لڑکی کی تھی میرا خیال ہے، تو وہ جو دے رہا تھا پیسے اس میں بیگ میں ڈالتی جا رہی تھی، بیگ ہی چوری ہو گیا. لوگوں کی نظر ہوتی ہے، جو چیز زور سے پکڑی ہو لوگ کہتے اس میں کچھ ہے. تو وہ کہتی وہ اس کے گھر جا کے دیکھا بیگ وہی تھا، اندر سے پورے کے پورے وہ تھیلے لفافے. پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مجھے کیا دیا تھا. کھلے ہی نہیں تھے لفافے. اور عموماً اب لوگ پیسے ہی دیتے ہیں. کیا ملا؟ اب گھر میں ایک مت ہماری، اور آپ شادی کل سے اتنے گفٹوں کے ڈبے اٹھا اٹھا کے گھر جا رہے. بھئی اب کل جا کے گھر دے دیجیے گا. کوئی گفٹ کو اس نے آج رات کو پہن کے سونا ہے آپ کا جوڑا. لیکن بس کیا کریں، اچھا نہیں لگتا خالی ہاتھ جاتے ہوئے. پھر الٹی سیدھی رسم، گھر کسی کا دیکھنے جا رہے ہیں اب گفٹ تو دینا ہے نا. اب خالی ہاتھ کیا جائیں. بھئی آپ خود جا رہے ہیں، یہ تھوڑا آپ 6 بچے لے دیں ساتھ. خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہیں؟ کسی کو بھی ساتھ لے جائیں. ہاں تو یاد رکھیے آپ گھر سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائیں اپنی، کہ یہ خالی ہاتھ نہیں آنا تھا تو میں نے کہا یہ گھی کا ڈبہ اٹھا کے لے آئی ہوں. لیکن ہم آرٹیفیشل تعلق رکھتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر محبتوں کو برکتے ہیں کہ فلاں نے مجھے بڑی خوشی سے دیا. ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ دے تو اللہ کے لیے، روکے تو اللہ کے لیے. اس کی پریشانی، یہ جملہ ہائی لائٹ کیجئے گا، یہ آپ کو آپ کا اپنا دکھائے گا انشاءاللہ. اس کی پریشانی، اس کی محبت، اس کا ارادہ، اس کا جسم، اس کا ہر کام، اس کا سونا اور اس کا جاگنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اس ایک جملے کی تاب کون کون لا پا رہا ہے؟ یہ اللہ ایسے نہیں اپنا بنتا جو ہم نے بچپن سے بنایا ہوا ہے. پوچھے خود سے. اور یہ وہی بات ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سورۃ الانعام کی آخری آیتیں ہیں. جینا، مرنا، دینا، لینا، سونا، سب کچھ اس میں آتا ہے. آپ اپنے آپ کو ان جملوں سے پوچھے، کیا میری پریشانیاں واقعی اللہ کے لیے ہیں؟ مجھے ہر وقت کیا غم ستاتا ہے؟ الحمدللہ اولاد کا غم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے خاندان کا غم نہیں ہے، کوئی مال کا مسئلہ نہیں ہے. غم یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دین پھیل جائے، اللہ کے بندے، مسئلے، مسائل، پریشانیاں، ہم غم سب اللہ کے دین کے ساتھ ہیں. یہ اچھا تو سب اچھا، یہ اچھا نہیں تو سب اچھا نہیں. اور یقین کریں ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے اللہ کے رستوں میں کہ بندے کو کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا. خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی اللہ کا کام اچھا ہو جائے، اور دل دکھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ نہ ہو سکے جو سوچا ہو. پھر محبت، ارادے. میرے ارادے کیا ہیں؟ واٹ آر مائی پلانس؟ اگلے سال کا، اگلے مہینے کا، اگلے ہفتے کا، کل کا، آج کا. اپنے پلانس میں خود کو دیکھیں کہ قلب سلیم ہے کہ نہیں. دیکھیے اگر آپ غور کریں نا،
یہ آج یہ علاج ہے، بلکہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ دل کی بیماریاں نا، آج بیماری دل کو جو اکثر ہمارے لگی ہوئی ہے نا، ہمارے دل سلامت نہیں ہے، یہ سب کچھ لگ نہیں رہا۔ جب دل میں محبت دنیا کی، جب دل میں طلب دنیا کی، ہرس دنیا کی، غم دنیا کا، تفکرات دنیا کے، ارادے دنیا کے، اتنے سے بچے کو ہم پوچھتے ہیں بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ہم چھوٹے تھے ہم سے پوچھتے تھے سب، اب بھی پوچھتے ہوں گے، اور ہر دوسرا بچہ کہتا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا۔ کیوں بنو گے؟ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، اور وہ دکھی انسانیت بعد میں صرف اپنے بیوی بچے رہ جاتے ہیں کہ اب ان کا بھی تو پیٹ پال لوں۔ کبھی کسی ماں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بیٹا تم دین کے مجاہد بنو گے، تم دین کو پھیلاؤ گے، تم امام کعبہ بنو گے۔ یہ پلان ہے ہمارے، یقین کریں یہ میرا آپ کا اصل ہے۔ کیلے میں بیٹھ کے ان جملوں سے اپنے آپ کو جا کے چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دل بیمار تو نہیں ہے اور سلامت ہے کہ نہیں۔ اس کا جسم، اس کا کام، سونا، اب اس کے ایک ایک کی آگے لسٹیں ہیں۔ اس جسم کی تقاضے پورے کر رہے ہو، گھنٹوں مشینوں میں بٹھا رہے ہو، اس کو سجا رہے ہو، سنوار رہے ہو، کہیں پیڈی کیور اور کہیں مینی کیور اور کہیں فیشیل اور کہیں ویکسنگ اور کہیں بلیچ اور کہیں پالشنگ اور کہیں اسٹریٹ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یا کہتے ہو اب جو اللہ نے بنا دی اب کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، توجہ ہی کوئی نہیں ہے، جو ہے ٹھیک ہے جیسا بھی یہ بعد میں جا کے آگے کر لیں گے جو کرنا ہوگا۔ اپنے جسم کو ہم پوچھیں، کچھ لوگوں کو صرف ان کے جسم کے تقاضے اللہ کے رستوں سے روک لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہر کام، سونا، جاگنا، ایک ہی صدمہ ہے، ایک ہی سوچ لے کے سونا ہے اور اسی پہ جاگنا ہے کہ اللہم بسمک اموت واحیا۔ دعائیں بڑی آسان ہے پڑھنی، لیکن غور و فکر بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق گفتگو اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی جانے کا ارادہ تھا، اللہ کی باتیں شروع ہو گئیں تو بیٹھ گئی، اور واللہ بدگمانی نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گفتگو ہو رہی، کھا رہے، پی رہے، کیک چل رہا ہے، چائے پی رہے ہیں، ذرا کہ چلیں اب آپ بیٹھ کے ذرا تھوڑی سی باتیں کر لیں، ذرا تھوڑی سی دعا کر لیں، بچوں کا ٹائم ہو گیا، آئی ہیو ٹو گو، میں رستے میں سن لوں گی، میں بعد میں سن لوں گی۔ ایسے کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں، سورہ مدثر کی مجھے آخری آیتیں یاد آ جاتی ہیں، یاد ہے کسی کو؟ حمر مستنفرہ، شیر کو دیکھ کے گدھا بھاگ جاتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں ان مکہ والوں کا حال لکھا ہے، یہ تو قرآن سے یوں بے دکتے ہیں جیسے گدھا بھاگ جاتا ہے شیر کو دیکھ کے، ان کو قرآن کا ذکر اچھا نہیں لگتا، وہ مکہ والے تھے۔ آج ہم تو الحمدللہ اللہ والے ہیں، تو اپنے آپ سے پوچھئے کیا باتیں اچھی، کب مزہ آ رہا ہوتا ہے دوست کے ساتھ، کپڑے کیا چل رہے ہیں، فیشن کیا ہے، بوتیک کا ماڈل کیا چل رہا ہے، کیا کھڑا ہے، سب کھڑے ہوتے ہیں، ہم پہن کے چلتے ہیں لیکن کہتے ہیں آج کل کیا چل رہا ہے۔ کپڑوں، جوتوں، سب کی چیزوں کی محبت، باتیں کرنا اچھا لگتا ہے یہ اللہ کے لیے۔ اس میں وہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں، کہ کسی نے رش کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بنایا، آپ اتنا ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہا اچھا زمانے جو چلے جاؤ، وہ دیکھو کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں انسانی روپ میں بھیجا، اس نے جا کر وہاں اللہ کی حمد شروع کر دی، اللہ کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اچھا لگا، اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی یہ کیا پڑھ رہے تھے، ایک بار پھر سنا دو، فرمائشی پروگرام۔ کہا اچھا میں تمہارے لیے کیوں سناؤں، مجھے کیا دو گے؟ کہا اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ایک دفعہ وہ حمدیہ ترانہ جو بھی تھی باتیں سنا دی۔ کہا دل نہیں بھرا، ایک بار پھر۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ باقی بھی بکریاں دے دوں گا۔ کل میراث، کل متاع دے رہے ابراہیم اللہ کا صرف ذکر سننے کو۔ ہم سوچتے سب سے زیادہ اس کے لیے کہ خرچہ کتنا ہے، اور جب دے دی تو دل پھر نہیں بھرا۔ کہا بھائی ایک بار پھر سناتے ہو؟ کہا اب تمہارے پاس ہے ہی کیا، اب کیا دو گے؟ کہا میں تمہاری ان بکریوں کا چرواہا بن جاؤں گا۔ یعنی ملکیت دے کر غلامی لے رہے ہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ کیوں نَوَاتَّخَذَ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھول نہیں لگتی، یاد رکھیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی نمبر ادھر ادھر کے نہیں لگوا سکتا، کوئی میرٹ کے اوپر نمبر جو آتے ہیں اللہ وہی دیتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے اللہ اس کو ہی دیتا ہے، اور آپ اور میں ڈیزرو کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، کوئی پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رب کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں، دوسروں کو بھی دیکھیں کس کی موجودگی میں اللہ کی باتیں زیادہ کرتی ہوں، اور کون آ جائے تو اس دن فجر بھی چلی جاتی ہے، ساری رات باتیں کر کے مردوں کی طرح سوئے فجر چلی گئی۔ ایسی دوستیوں سے اجتناب کریں، ورنہ یاد رکھیے کہ دل ٹوٹ جائے گا۔
پھر اس کے بعد اس کی سوچ کا محور اللہ کی مرضی اور اس کی محبت کے مطابق ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی دل ایسا کر دے، مانگے ذرا اپنے لیے کہ اللہ ہمارا دل بدل دے، اور اگر یہ بن جائے نا تو دنیا جنت ہے۔ امام ابن تیمیہ کا دل ایسا ہی تھا، وہ کہتے تھے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے۔ ان کو لوگوں نے جیل میں ڈال دیا تھا آخری عمر کے حصے میں، دشمن سوچتا ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی قید کر دی ہم نے، تو کہتے تھے میں نے جتنا جیل میں انجوائے کیا اتنا تو میں نے کبھی باہر بھی نہیں تھا کیا۔ رہ گئی جنت تو وہ تو میرے ساتھ ہوتی ہے، میں جیل میں بھی جاؤں تو جنت میں ہی ہوں۔ یہ گول بنائے میں اور آپ، پھر دیکھیں ساری بیماریاں دور، ڈاکٹر اور حکیم اور وہ سارے سائیکاٹرسٹ بیچارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ انہوں نے کر کیا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسان کر دے۔